مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم فلسفہ صلاۃ کو، نماز کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دائمی نمازی بنا دے۔ پچھلے جمعے میں نے صلاۃ کا لغوی معنی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عام اہل لغت صلاۃ کا معنی بیان کرتے ہیں دعا کرنا، تبریک، تحسین، تعظیم کرنا، لیکن بعض اہل لغت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صلاۃ کا لفظ صلہ سے مشتق ہے، اور صلہ کہتے ہیں آگ کے ایندھن کو۔ ان کی نگاہ میں صلی الرجل کا معنی ہے کہ ایک شخص عبادت کر کے، ایک شخص نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کر لے۔ صلاۃ کا لغوی معنی سمجھ لینے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھ لینا چاہیے کہ صلاۃ یہ مسلم شعار ہے، نماز مسلمان کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی شناخت ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، سورہ حج ہے اور غالباً اس کی آیت نمبر 41 ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سیاق و سباق میں رہ کر سمجھتے ہیں۔ سورہ حج اللہ رب العالمین نے اس صورت میں مسلم تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ظلم کے مقابلے میں تلوار اٹھا سکتے ہیں، حق اور عدل کے لیے تلوار کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب تلوار بے نیام ہو گئی مسلمان کی تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسلمانوں کو عرب کے اندر اقتدار حاصل ہو جائے گا۔ اس پس منظر میں رب العالمین فرماتے ہیں الذین، جن مظلوم مسلمانوں کو ہم ظلم کے مقابلے پر حق اور عدل کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت دے رہے ہیں، ان مکناہم فی الارض، اگر انہیں زمین پر اقتدار ہم دے دیں گے، اقاموا الصلاۃ، تو یہ نماز قائم کریں گے۔ یعنی مسلمان کا جو ذاتی کردار ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ کبر و غرور کا شکار ہو جائے، فسق و فجور میں پڑ جائے، بلکہ اس کا ذاتی کردار ہے اقامت صلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اگر مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہو گیا تو یہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یعنی مسلمانوں کا مال خواہشات پر خرچ نہیں ہوتا، اپنی عیاشیوں پر خرچ نہیں ہوتا، ادائے زکوٰۃ پر مال خرچ ہوتا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور مسلمانوں کو اقتدار مل گیا، جس طرح کہ ہم مسلمانوں کو بھی، پاکستان کے مسلمانوں کو بھی 76 سال پہلے ہندوستان کی تقسیم کے بعد اقتدار ملا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تو اس اسلامی ریاست کے حکمران نیکیوں کو پروان چڑھائیں گے، نیکیوں کو پلنے اور بڑھنے کا پورا موقع فراہم کریں گے۔ وَنَہَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور مسلمانوں کی اجتماعی طاقت برائیوں کے مقابلے پر ایک ڈھال بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ تو نماز یہ مسلم شعار ہے، لیکن جب ہم تمام دوست نماز پڑھیں تو اس کے اندر خشوع کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ نماز کی جو روح ہے وہ خشوع۔ اگر یوں کہا جائے کہ پوری نماز کو ایک لفظ سے بیان کرنا ہو، ایک لفظ سے تعبیر کرنا ہو، تو وہ کون سا ڈکشنری کا لفظ ہو سکتا ہے؟ وہ ہے خشوع۔ یہ نماز کی روح ہے۔ یعنی جب ہم اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا ظاہر بھی ڈھے جائے، ہمارا باطن بھی خدا کے سامنے ڈھے جائے، ہمارا جسم بھی خدا کے سامنے سجدہ سر بسجود ہو، اور ہماری روح بھی خالق اور مالک کے سامنے سر بسجود ہو۔ یہ ہے خشوع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، ابو بریدہ اس کے راوی ہے، مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا ہوگا کہ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان منافقین
جن کے بارے میں قرآن بتا چکا ہے کہ ان کے اندر نفاق ہے، اللہ کے رسول ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام منافقین کو عام کافروں سے الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ تو وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان منافقین کے درمیان جو عہد ہے وہ ہے صلاۃ۔ ٹھیک ہے، ہمیں معلوم چل چکا ہے، خدا بتا چکا ہے، قرآن رہنمائی کر چکا ہے کہ ہمارے اندر منافقین ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ باقاعدہ انگلی اٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر نفاق ہے، لیکن جس چیز نے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک رکھا ہے وہ ہے صلاۃ۔ فمن ترکھا فقد کفر، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کہ کفر کیا۔ تو یہ مسلم شعار ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ متفق علیہ ایک روایت ہے نا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ افضل ترین اور محبوب ترین عمل ہے۔ پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ثم، اللہ کے رسول نماز کے بعد آپ نے کہا بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد تو اللہ کے رسول میں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں آخری درجے کی جد و جہد کرنا۔ اب یہ جو آخری درجے کی جد و جہد ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرتا ہے، وقت کے لحاظ سے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ کہیں آخری درجے کی کوشش مال خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے، کہیں آخری درجے کی کوشش اپنی قابلیت کو صرف کرنے کے اعتبار سے ہے، کہیں آخری درجے کی کوشش اپنی جان اللہ کے راستے میں نچھاور کر دینے کے اعتبار سے ہے۔ تو نماز مسلمانوں کا دوستو شعار ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کی پوری حفاظت کرنا چاہیے، لیکن نماز کے ساتھ نماز کی روح زندہ رہے، اور وہ کیا ہے؟ خشوع۔ لہٰذا جب ہم تمام دوست اپنے خالق اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں، شہنشاہ کائنات کے سامنے کھڑے ہوں، دست بستہ ہوں، تو پھر کوئی ایسا عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو خلاف صلاۃ ہو، جو نماز کے ادب کے خلاف ہو، کہ کہیں کوئی نمازی اپنے کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کہیں اپنے کپڑوں کو درست کر رہا ہے، کہیں اسے اپنے بالوں کی فکر لگی ہوئی ہے، کہیں اسے اپنے کپڑے کی فکر لگی ہے کہ پریس تو خراب نہیں ہو رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر اب ہماری حالت وہی ہو جائے کہ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، اپنی پوری نماز میں نمازی اپنے خالق اور مالک سے سرگوش رہے، اس سے سرگوشی کرتا رہے۔ نماز کی اہمیت کو اگر ہم مسلمان مزید گہرائی میں اتر کر سمجھنا چاہیں، ایمانیات میں جو حیثیت توحید کی ہے، اعمال میں وہی حیثیت نماز کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آئے آپ، اللہ رب العالمین ایمان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، یؤمنون بالغیب۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان کی تفصیلات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ایمان کی تفصیلات رکھتے ہوئے چند اعمال ہمارے سامنے رکھے، لیکن چند اعمال میں سے جو عمل سب سے پہلے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ایمان کی تفصیل دیتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مسلمان وہ ہیں، سچے مومن وہ ہیں، بندے مومن وہ ہے جو نماز کو ادا کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے۔ یہی سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 177 کا مطالعہ کریں۔ تفسیر کی دنیا میں اس آیت کا نام ہے آیت بر، یعنی وہ آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی تعریف کر دی ہے۔ اس آیت بر میں رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ نیکی کرنے والا ہمیشہ نمازی ہوا کرتا ہے، یعنی جو شخص نمازی نہیں ہے وہ نیکی کی تعریف پر بھی پورا نہیں اترتا۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم تمام مسلمان یہاں جو جمع ہیں، بیٹھے ہیں مسجد میں، اپنا وقت نکال کر آئے ہیں، یہاں بات دھیان سے سننے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس نظریے کے تحت؟ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ جناب زندگی چند روزہ ہے، آنکھ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، خدا کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، وہاں رب العالمین کے سامنے مسئول کی حیثیت ہماری ہوگی، رب العالمین بہت سارے سوالات ہمارے سامنے رکھ دے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اخروی کامیابی کسی نہ کسی طرح میں حاصل ہو جائے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان کلیے میں
کامیابی کا راز ہمارے لیے بیان کر چھوڑا ہے۔ مسند احمد ترمذی کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو خمسکم، بھائی 5 نمازیں تم ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہارا حاکم ہو، جو تمہارا سربراہ ہو، تمہارا وزیر اعظم ہو، تمہارا صدر ہو، جو بھی فائنل اتھارٹی ہو، اس کی اطاعت کرو۔ جب یہ کام تم کر لو گے تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت کے اندر تمہیں داخلہ بآسانی مل جائے گا۔ تو نماز کی اعمال میں وہی حیثیت ہے جو ایمانیات کے اندر توحید کی حیثیت ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی حیثیت ہے۔ یہ جو دوستو نماز ہے نا، اس کے ذریعے سعادت حقیقیہ ہمیں مل سکتی ہے۔ اب سعادت حقیقیہ کیا چیز ہے؟ سعادت حقیقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ملکیت ہماری بہیمیت پر غالب آ جائے، یعنی ہماری فرشتہ صفتی، ہماری شیطان صفتی پر غالب آ جائے۔ سعادت حقیقیہ اس کا نام ہے کہ ہماری خواہش عقل کے تابع ہو جائے۔ اور یاد رکھیے نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسپرٹ رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاقی اور روحانی طاقت رکھی ہے کہ اگر نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، خدا کی حضوری کے ساتھ کہ خدا ہمارے سامنے حاضر ہے، خدا کے سامنے ہم حاضر ہیں، تو انسان کو ایسی کیفیت نصیب ہو جایا کرتی ہے، ایسی کیفیت مل جایا کرتی ہے۔ تو سعادت حقیقی ہم پالیں گے۔ دیکھیں قرآن نے کہا کیا ہے، اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کا، رب العالمین وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اے بندہ مومن نماز قائم کر۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں فحشاء سے بھی روکے گی، بے حیائی سے، اور منکر سے بھی روک دے گی۔ ہم ماضی میں اتر کر تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، پریزنٹ موجودہ حال میں رہ کر تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، گزرا ہوا وقت بھی اور موجود وقت بھی ہمیں بتائے گا معاشرے تباہ ہوتے ہیں 2 اخلاقی مفاسد سے۔ 2 اخلاقی برائیاں ہیں جس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے روحانی اور اخلاقی لحاظ سے فنا ہو جاتے ہیں۔ پہلی اخلاقی برائی ہے فحشاء، کہ جنسی خواہش کی بے اعتدالی، اور دوسری اخلاقی خرابی اور اخلاقی برائی ہے منکر، طمع و حرص کی بے اعتدالی، مال وجہ کی محبت کی بے اعتدالی۔ اب رب العالمین کتنی بڑی بات ہم مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، بندے مومن نماز پڑھ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز اپنے اندر اتنی اخلاقی طاقت رکھتی ہے کہ جب تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، للہیت کے ساتھ نماز پڑھے گا، تذکر کے ساتھ نماز پڑھے گا، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا، تو یہ نماز تیری جنسی خواہش کو بھی اعتدال میں رکھے، تیری مال اور جاہ کی محبت کی بے اعتدالی کو بھی اعتدال میں بدل دے، تیری طمع اور حرص کو بھی یہ روک دے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا دوست کہ جب نماز پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے، دھیان کے ساتھ پڑھی جائے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھی جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ نماز ہی کیا کہ نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھے، جھوٹ بھی بولے، نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھے، اس کے بعد بے ایمانی بھی کرے، دوستی اور محبت کے رشتوں کو منقطع بھی کرے، صلہ رحمی کے آگے کٹ لگا دے، ناپ تول میں وہ کمی کرے، ایسی نماز کیا۔ اللہ رب العالمین دیکھیں قرآن میں کیا کہتے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 112 ہے، اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، اے بندے مومن نماز پڑھ، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر، فجر کی اور مغرب کی، وزلفا من اللیل، اور کچھ حصہ رات گزرنے کے بعد عشاء کی۔ اچھا جب یہ نمازیں پڑھ لی
دن کے دونوں اطراف کی نمازیں بھی، رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد کی نماز پڑھ لی. اب کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کی جگہ لے لیں گی. یعنی نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ کی جگہ کیا لے لیتا ہے؟ سچ. بےمانی کی جگہ کیا لے لیتے ہیں؟ ایمانداری. ظلم کی جگہ کیا لے لیتا ہے؟ عدل. قطع رحمی کی جگہ کیا لے لیتا ہے؟ صلہ رحمی. ناپ تول میں کمی کی جگہ کیا لے لیتا ہے؟ کہ پورا ناپ ہوگا، پورا تول ہوگا. یہ ہے قرآن. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو معذرت کے ساتھ پھر ہماری نماز صرف جسم کے لحاظ سے نماز ہے، روح کے لحاظ سے نماز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو نماز مطلوب ہے وہ روح کے ساتھ نماز مطلوب ہے. اب ہم تمام دوست آگے بڑھ رہے ہیں. میں یہاں آپ تمام دوستوں کو تھوڑا روک کر ایک بات کرنے لگا ہوں. مسلم دنیا کے جو حالات ہیں، فلسطین پر جو کچھ گزر رہی ہے، بلکہ قریب کی چند صدیوں میں مسلمان جس تیزی کے ساتھ زوال کا شکار ہوئے، میں صرف توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں، یہ ہماری اپنی غفلت ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، یہ ہماری اپنی کم عقلی ہے، بلکہ یوں کہہ لینا چاہیے کہ یہ ہماری اپنی بے عملی ہے جس کا نتیجہ پوری مسلم دنیا بھگت رہی ہے. دیکھیں قرآن کے اندر جو موضوعات بیان ہوئے ہیں نا، بنیادی طور پر وہ ہیں 5: علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعدہ، علم التذکیر بایام اللہ. میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. تو قرآن کے 5 بنیادی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے تذکیر بایام اللہ، تاریخ. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کو تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کیجیے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اس لیے کہ تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات کے اندر سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو صابر ہے اور جو شاکر ہے. اب قرآن کا باقاعدہ ایک موضوع ہے تذکیر بایام اللہ، تاریخ. رب العالمین نے تاریخ کیوں سنائی قرآن کے اندر، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے تاریخ رقم کر کے کیوں چھوڑ دی کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. اب تمام دوستوں کا دماغ حاضر ہے. قرآن کی پہلی سورت کیا ہے؟ فاتحہ، مکی سورت ہے. اس کے بعد 4 لگاتار مدنی صورتیں ہیں، اور یہ مدینہ کے مختلف ادوار میں نازل ہوئی ہیں. اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے، چاروں صورتیں ترتیب کے ساتھ ہیں تاریخی اعتبار سے. پہلی صورت کیا ہے؟ بقرہ. دوسری آل عمران. تیسری سورہ نساء. چوتھی سورہ مائدہ. ان چاروں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے تاریخ بنی اسرائیل کو کھول کر بیان کیا. اہل کتاب کی تاریخ کا ایک ایک ورق ہمارے سامنے رکھ دیا. ان 4 صورتوں میں اللہ رب العالمین نے یہودیت کو ننگا کر دیا، برہنہ کر دیا. اللہ رب العالمین نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، شہنشاہ کائنات نے یہودیت کو صرف بے نقاب نہیں کیا، بلکہ ہمارے خالق، ہمارے مالک نے یہود کے خلاف قرارداد فرد جرائم پڑھ کے سنائی. اب قرارداد فرد جرائم پڑھ کے آپ سنانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جج جب فیصلہ کرتا ہے مجرم کے خلاف، مجرم کہاں کھڑا ہے؟ کٹہرے میں، اور جج اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ جناب یہ آرٹیکل تم پہ کیوں لگائے گئے ہیں، یہ سزا تمہیں کیوں دی جا رہی ہے. ایسا ہی نا. تو ہمارے خالق، ہمارے مالک نے فرد قرارداد جرائم پڑھ کر سنا دی. ان 4 صورتوں میں اللہ نے کہا یہ یہودی مکذبین انبیاء ہیں، انبیاء کو جھٹلانے والے، قاتلین انبیاء ہیں، انبیاء علیہم السلام کو آنکھیں سر پر رکھ کر قتل کرنے والے. بیٹا اب مجھے بہت ڈسٹرب کرتے ہیں آپ لوگ. قاتلین انبیاء یعنی یہ یہودی اتنے جری، آنکھیں ماتھے پر رکھ کر نبیوں کو قتل کرنے والے. اللہ نے ہمیں بتا دیا یہ سود خور ہے، اللہ نے بتا دیا یہ حرام خوری کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا یہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں.
یہ سازشی لوگ ہیں، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ سنائی. تو مسلم دنیا نے اللہ رب العالمین سے سیکھ کر کوئی اسکیم بنائی، کوئی پروگرام بنایا. مسلم دنیا نے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش کی. تو ہماری اپنی کوشش کوتاہی ہے دوست، ہماری اپنی غفلت ہے. خدا نے تو جھنجھوڑ دیا تھا، خدا نے تو جگا دیا تھا. آج جو کچھ مسلم دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ اس کا الزام ہم مسلمانوں کو خود اپنے اوپر لینا چاہیے. دنیا کے اندر 1.5 سے 2 کروڑ یہودی ہیں. سیاسی اثر و رسوخ ان کا دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے انتونیو گوتریس، اس نے باقاعدہ حماس کا جو حملہ ہے اس کی مذمت کی. لیکن حماس کے حملے کی مذمت کرنے کے بعد اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ 56 سال سے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رد عمل ہے. یہ اب اسرائیل کھڑا ہوا، اس نے باقاعدہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. صحیح ہے نا دوست؟ یس، 1.5 سے 2 کروڑ یہودیوں کا اثر و رسوخ ہے سیاست کے اندر، اور ہم کتنے ہیں؟ 180 کروڑ. دنیا کے 80% میڈیا پر قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. آج یورپ میں چونکہ میڈیا پر سارا اثر و رسوخ انہی کا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم انہی کے پاس ہے، سرچ انجن انہی کے پاس ہے، وہ اسرائیل کو مظلوم ثابت کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو ظالم ثابت کر رہے ہیں. میڈیا ان کے پاس ہے، بین الاقوامی میڈیا یہی پکچر کھینچ رہا ہے، یہی پکچر دکھا رہا ہے. یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، یہ کس کی جیب کے سکے ہیں؟ اسرائیل کے. اب وہ چاہے IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو. تو اللہ رب العالمین نے تو فرض قرارداد جرائم پڑھ کر سنا دی تھی. مسلم دنیا نے اگر آنکھیں نہیں کھولی اور مسلم دنیا نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اس میں قصور کس کا ہے دوست؟ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرمائے. جس نماز کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں دوستو، یہ نماز جو ہے دین پر قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین پر استقامت ہمیں حاصل رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین پر ہم ہر طرح کے حالات میں، گئے گزرے حالات میں بھی کھڑے رہیں اور دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی لالچ دین کے راستے سے ہمیں ہٹا نہ سکے، تو پھر نماز قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ کا اصول، اللہ کی سنت، اللہ کا قاعدہ سمجھ لیں. اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، جو شخص ذکر اللہ سے آنکھیں چرا لیتا ہے، رب العالمین اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ شیطان دن رات کا اس کا ساتھی ہوتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں کہی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان اس کا ہمیشہ کا ساتھی بن جایا کرتا ہے. اسی لیے دوستو اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 238 اور 239 میں ہم سے کہتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. اے مسلمانوں، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر صلاۃ وسطی کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ کے سامنے پرسکون ہو کر پوری توجہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، ہاں اگر ہنگامی حالات ہو، جنگی حالات ہو، خطرناک حالات ہو، جہاں تم اطمینان کے ساتھ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، آن ڈیوٹی چلتے چلتے نماز پڑھ لو، جنگی طیارے میں نماز پڑھ لو، ٹینک اور توپ میں نماز پڑھ لو. اور جب حالت دوبارہ امن کی آ جائے تو پھر نماز اسی طرح پڑھنا جس طرح تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح تمہیں نماز سکھائی گئی ہے. ہم مسلمان اس بات کو سمجھیں دوست، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو گزرے ہوئے 1450 سال کا عرصہ ہو رہا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے. ہم ہیں تو آپ کی امت، چاہے آپ کے گزرنے کے 1450 سال کے بعد ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کی امت. اللہ کی قسم قرآن کے بیان کے مطابق
اگر ہم نمازی نہیں ہیں تو ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ کے ناخلف جانشین ہیں، نااہل جانشین ہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں کہی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 58 میں رب العالمین نے کہا کہ چند خاندان نبوت ہیں، آدم، نوح، ابراہیم، اسرائیل۔ ان چند خاندان نبوت کو اللہ رب العالمین نے وحی کی۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب قرآن کی آیات، وحی کی آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہو جایا کرتے تھے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یہ آیت نمبر 58 تھی۔ اگلی آیت نمبر 59، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن ان نبیوں کے گزر جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ، ایسے نااہل لوگ جانشین ہوئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے پیچھے لگ گئے۔ تو اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد، آپ کے امتی بن جانے کے بعد نماز ادا نہیں کر رہے، ہم نااہل ہیں، ہم ناخلف جانشین ہیں۔ تو لہٰذا نماز کی پابندی کریں۔ نماز ہے کیا؟ صالح، یعنی نماز جو ہے ناصح ہے، نماز زاجر ہے، نماز متنبہ کرنے والی چیز ہے، نماز بیدار کرنے والی چیز ہے، نماز خوف خدا دلانے والی چیز ہے۔ تو نماز کی پابندی ہم تمام مسلمانوں کو بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن دوستو، جو نماز ہم ادا کریں وہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، یعنی مسجد میں باقاعدہ آئیں۔ اگر ہمارے پاس عذر ہے تو بات الگ ہے۔ اب وہ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ بارش ہو رہی ہے، آپ نہیں آ سکتے، آپ بیمار ہیں، چل کر نہیں آ سکتے، خطرناک حالات ہیں، جنگی حالات ہیں، آپ نہیں آ سکتے، آپ مسافر ہیں، سفر پر ہیں، نماز پڑھنے نہیں آ سکتے، تب تو بات الگ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ جماعت سے پیچھے رہ جائیں بغیر کسی شرعی عذر کے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے ناراضگی کن لفظوں میں ظاہر کی ہے۔ ہم جانتے ہیں فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں، سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہمارے لیے اس طرح ضروری قرار دیا کہ آپ نے تنبیہات کی۔ آپ نے کہا اگر مجھے گھر میں موجود بچے، گھر میں موجود خواتین کا احساس نہ ہوتا، میں ایسے گھروں کو جلا دیتا جس کے مرد اذان سن لینے کے بعد بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم صحابی ہے عبداللہ بن مکتوم، نابینا ہے، اس کے پاس عذر موجود ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، گھر سے کوئی لانے والا نہیں ہے، اور اس وقت کے مدینہ میں حشرات الارض کی تعداد بہت زیادہ تھی، درندے بہت زیادہ تھے۔ یہ سارے عذر انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول اجازت دے دیں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اگر مسجد سے گونجنے والی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یہ ندائیں تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہیں، تم گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ رسول ابو داؤد کی روایت ہے، رسول نے کہا کسی بستی میں، کسی گاؤں اور دیہات میں 3 شخص ہیں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور رسول نے مثال دی، آپ نے کہا بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے جدا ہو جائے۔ یہ جو جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہماری آرگنائزڈ باڈی ہے، یہ ہماری تنظیم ہے، یہ ہماری ترتیب ہے، یہ ہمارا اتحاد ہے، یہ ہمارا اتفاق ہے، یہ ہماری اخوت اسلامی ہے، یہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے۔ یہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ہم، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے رسول نے اس امام کو پابند کیا ہے کہ نماز اپنے تقوی کے مطابق نہیں پڑھاؤ گے، آپ لوگوں کے تقوی کو سامنے رکھو گے۔ لوگوں میں پیچھے کون ہے؟ بوڑھا، اس کا خیال رکھو گے۔ لوگوں میں پیچھے کون ہے؟ ضرورت مند، اس کی ضرورت کا خیال رکھو گے۔ لوگوں میں پیچھے کون ہے؟ ضعیف، اس کی کمزوری کا خیال رکھو گے۔ لیکن آنا ضرور ہے نماز پڑھنا۔ وہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اذان ہو جانے کے بعد اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، مسجد میں نہ آؤ، گھر میں پڑھی ہے مسجد میں نہیں آئے،
لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا. اور جب نبی کی سنت کو ترک کر دیا لَضَلَلْتُمْ، تم گمراہ ہو گئے. پھر کہتے ہیں کہ بھائی جو شخص بہتر وضو کرے، گھر سے نکلے، جو قدم وہ اٹھائے گا ہر قدم پر اس کی نیکی لکھی جائے گی، اس کا درجہ بڑھایا جائے گا، اس کا گناہ معاف کیا جائے گا. اور پھر کہتے ہیں لوگوں میں نے ایسے دور کے اندر وقت گزارا ہے جس دور کے اندر وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ معلوم النفاق، جماعت کی نماز سے اگر کوئی پیچھے رہتا تھا وہ صرف منافق ہوتا تھا. اس دور کے اندر ہم نے دیکھا ایک سچا مسلمان جو بیمار ہے اور بیماری اور نقاہت کی وجہ سے اپنے پیروں پر چل کر مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ اپنے گھر کے 2 افراد کا سہارا لے کر، جبکہ اس کی ٹانگیں رگڑ کھا رہی ہیں، وہ آتا تھا اور مسجد میں جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوتا تھا، جماعت کا حصہ بنتا تھا. تو نماز کو بھی اہمیت دیں اور جماعت کی نماز کو بھی بھرپور اہمیت دیں. اب ظاہر ہے کہ فلسطین کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہماری خاص دعا ہے. آج 27 اکتوبر ہے، 20 دن ہو رہے ہیں، 19,000 فلسطینی زخمی، 7,000 سے زیادہ شہداء. ان 7,000 سے زیادہ شہداء میں 3,000 معصوم بچے، 1,800 خواتین. ظاہر ہے کہ دلوں کو چیر دینا. یہ ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ جناب آپ پھر اعلان کیوں نہیں کرتے جہاد کا، یا ریاستیں یا حکمراں اعلان کیوں نہیں کرتے جہاد کا. اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ ہے من مات فلم یغزو ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من نفاق، کہ جو شخص اس حال میں مرا، نہ اس نے جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی، تو وہ نفاق کے شعبے پر مرتا ہے، نفاق کی ایک صورت پر، ایک شکل پہ مرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری مسلم دنیا منافق ہے. اب ظاہر ہے کہ اس سوال پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سوال میں ایک درد بھی ہے، خاص کر موجودہ حالات میں فلسطینیوں کے لیے. لیکن میں نے ایک اپنے دوست کو جواب دیا نا، وہ جواب میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں یہاں کھڑا ہوں تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس کو. میں نے اس اپنے دوست کو کہا میں 40 کو کراس کر چکا ہوں، تو میں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ میں ایک جذباتی مسلمان تھا، صرف جذباتی مسلمان، مدرسے کا طالب علم ہونے کے ساتھ اور مذہب کا طالب علم ہونے کے ساتھ میں جذباتی مسلمان تھا. ہر بات پر جذبات. اس رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے جذبات کی دنیا سے مجھے نکالا اور فکر کی دنیا کا باسی بنا دیا. جتنا میں شکر ادا کروں کم. اور جب میں نے فکر کی دنیا میں رہتے ہوئے مذہب کا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم چلا کہ مذہب ہمیں یہ شعور دیتا ہے، یہ فکر دیتا ہے کہ بھائی آپ کے گھر کا مسئلہ نا آپ کے گھر کی اتھارٹی حل کرے گی. آپ کا ریجنلی مسئلہ جو بھی ہوگا تو ریجنلی اتھارٹی کا معاملہ ہے وہ. اگر نیشنلی کوئی مسئلہ ہے تو فائنلی فیصلہ لینے والی نیشنلی اتھارٹی ہوگی، اور اگر کوئی انٹرنیشنلی مسئلہ ہے تو فائنل فیصلہ کرنے والا، فائنل ڈیسیجن لینے والا کوئی مسلمانوں کا عالمی فورم ہوگا. الحمدللہ میں نے جب مذہب کو فکری انداز سے پڑھا تو مذہب میں مجھے ایسا ہی نظر آیا. یہ جو قرآن کے اندر حدود، قصاص، تعزیرات سے متعلق آیات ہیں، ان آیات کے مخاطب مسلمان ذاتی حیثیت میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قصاص یعنی سزاؤں سے متعلق جتنی بھی قرآن کے اندر آیات ہیں، ان کا مخاطب مسلمان ذاتی حیثیت میں نہیں ہے، بلکہ ان آیات کا مخاطب مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے. بھائی ہاتھ کون کاٹے گا؟ آپ تھوڑی کاٹیں گے، نظم اجتماعی کاٹے گا. رجم کی سزا کون دے گا؟ نظم اجتماعی دے گا. پھانسی کون دے گا؟ نظم اجتماعی دے گا، آپ نہیں دیں گے. تو قرآن کے اندر سزاؤں سے متعلق، حدود، تعزیرات، قصاص سے متعلق جتنی آیات ہیں ان کے مخاطب مسلمان اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں ہیں، اس کا مخاطب مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے. یہی معاملہ قرآن کے اندر بیان ہونے والی جہاد کی آیات کا ہے، قتال کی آیات کا ہے. ان تمام آیات کے مخاطبین بھی ذاتی حیثیت میں مسلمان نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے. اگر ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کا مطالعہ کریں، سورہ نساء کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا سیاق و سباق. سورہ نساء ان مسائل سے متعلق گفتگو کر رہی ہے جو غزوہ احد سے پیدا ہوئے ہیں.
اب غزوہ احد آپ جانتے ہیں کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے. اب اس جیتی ہوئی جنگ کے ہارنے کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے ان مسائل پر ڈسکس کرتی ہوئی, ان مسائل کو بیان کرتی ہوئی یہ صورت ہے. اب ظاہر ہے یہ وہ وقت تھا, مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے, کہ جب پروپیگنڈا مشینری حرکت میں آئی ہوئی تھی, منافقین کی خبریں ادھر سے ادھر ہو رہی تھی, جھوٹی خبریں مسلمانوں میں افراتفری پھیلائی جا رہی تھی. تو اس موقع پر رب العالمین نے بین السطور نوٹس لیتے ہوئے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ اے مسلمانوں, ان ہنگامی حالات میں, ان جنگی حالات میں کوئی خوشخون خبر ہو یا کوئی خطرناک خبر ہو, اسے پھیلاؤ نہیں بلکہ اسے رسول تک لے کر آؤ. اسے اولی الامر جو صاحب معاملہ لوگ ہوتے ہیں, جو اصحاب ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں تھنک ٹینک, رسول کے پاس لے کر آؤ اور مسلمانوں کے موجودہ تھنک ٹینک کے پاس لے کر آؤ. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تاکہ یہ صحیح نتیجہ نکال سکے. تو فیصلہ جو لیا جاتا ہے وہ فائنل اتھارٹی رہتی ہے, فائنل جو حکومت ہوتی ہے وہ لیتی ہے. ایک بخاری کی روایت ہے, متفق علیہ, بلکہ مسلم کے اندر بھی روایت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انما الامام جنہ, جو امام ہوتا ہے نا حاکم وقت, یہ ڈھال ہوتا ہے. یقاتل من ورائہ, اسی امام اور اسی حاکم کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے. ویتقی بہ, اور اپنا جو ڈیفینس کیا جاتا ہے, اپنا جو دفاع کیا جاتا ہے وہ بھی اسی حاکم کے پیچھے رہ کر کیا جاتا ہے. لہٰذا اگر اللہ نہ کرے کبھی پاکستان کے اندر حالات ہنگامی ہوئے, جنگی ہوئے, اور یہاں کی حکومت یہ فیصلہ لے گی کہ ہم نے لڑنا ہے, تو انشاءاللہ میں اور آپ سب کفن باندھیں گے. اور ابھی جو حالات ہیں اس میں ظاہر ہے کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے, یہ ملکی مسئلہ نہیں ہے فلسطین کا, یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. اگر مسلم دنیا کا فورم OIC ڈیسیجن لیتا ہے لڑنے کا تو پھر ہم سبھی کفن باندھیں گے. یہ ہے حدیث کا صحیح معنی جو معذرت کے ساتھ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سمجھتا ہوں. 2-4 مجھے منٹ دیجیے گا. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے, جب تک ہم فکر کے باسی نہیں بنیں گے, جب تک ہم شعور کے باسی نہیں بنیں گے, جب تک ہم مسلم دنیا کی نبض پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں سمجھیں گے کہ مسلم دنیا کا حقیقی مسئلہ کیا ہے, تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا, UNO میں 200 سے زیادہ ممبر ممالک ہیں, 200 سے زیادہ, اس میں 57 اسلامی ملک ہیں, بہت بڑا حصہ ہے. لیکن UNO کی جو سلامتی کونسل ہے, سیکیورٹی کونسل ہے, جس کے 5 مستقل ممبر ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے, اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. تو 57 اسلامی ریاستیں مل کر اپنا ایک ممبر سیکیورٹی کونسل میں لا کر ویٹو پاور کا اسے حق نہیں دلوا سکتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو. دیکھیں, میں نے آپ سے 100 مرتبہ کہا, پھر کہوں گا, جذباتی نعرے, جذباتی تقریریں ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں. فکر کی دنیا میں آئیں, شعور کی دنیا میں آئیں, ٹائم لگے گا. لیکن دوستو, اگر ہمارا مستقبل تاریک ہے تو ہم اپنا کل تو روشن کر سکتے ہیں نا. اگر ہمارا مستقبل گھٹا ٹوپ اندھیروں سے گھرا ہوا ہے, اپنی نسلوں کو تو بہتر مستقبل دے سکتے ہیں نا. آپ اپنے بارے میں کیوں سوچتے ہیں؟ اب نسلوں کے بارے میں سوچا کریں, آنے والے کل کے بارے میں سوچا کریں. اب جب مسلم دنیا کی نبض پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو 2 باتوں کی توجہ دلاؤں, بہت معذرت نا. 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک, ملی وحدت کی مسلمانوں کو ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے. ایک, سیاسی وحدت کی مسلمانوں کو ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے مسلم دنیا میں. ملی وحدت, آپ دیکھیں اپنے رسول کو, ہم سب جانتے ہیں نماز کے 4 اوقات ہیں. ایک ہے وقت مستحب, نماز کو اول وقت میں پڑھنا. ایک ہے وقت اختیار, نماز کو اول اور آخر کے درمیان جب چاہیں پڑھ لیں آپ. ایک ہے وقت ضرورت, کہ نماز کو شرعی ضرورت کی وجہ سے ایسے وقت میں پڑھنا جب نماز پڑھنا مذہب پسند نہیں کرتا, سورج طلوع ہوتے وقت, سورج غروب ہوتے وقت. ایک ہے وقت قضا, کہ جب نماز کا وقت نکل جائے. اب آپ غور کیجئے ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے. حکمراں ایسے آ گئے جو اپنی سہولت اور اپنے آسانی کو سامنے رکھ کر نماز کو آخری وقت میں پڑھتے ہیں. اب کسی مسلمان نے اول وقت میں نماز پڑھ لی, اور وہ اول وقت میں نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد میں آیا تو وہاں حکمراں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. ہمارے رسول نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ ہمارے رسول نے کہا ٹھیک ہے, تم نے اپنے اول وقت میں نماز پڑھ لی, اب تم مسجد میں آئے ہو, یہاں ایک حاکم کے پیچھے, ٹاؤن ناظم کے پیچھے, UC ناظم کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تم نماز کا حصہ بن جاؤ. وہ تمہاری فرض, یہ تمہاری نفل. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ رہے, انتشار نہ رہے. یہ ہے ملی وحدت آپ کے رسول کی. کیا مسلم دنیا میں یہ پائی جاتی ہے؟ سیاسی وحدت کو سمجھیں آپ اپنے رسول سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا, مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا تمہارے بہترین حکمراں وہ ہوں گے,
تم ان سے محبت کرتے ہوگے، وہ تم سے محبت کرتے ہوں گے، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، اور تمہارے بدترین حکمراں وہ ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، تم انہیں لعن طعن کرتے ہو اور وہ تمہیں لعن طعن کرتے ہیں۔ تو رسول سے کیا کہا؟ جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جمع کا صیغہ ہے، جو صحابہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ افلا ننابذہم، اللہ کے رسول کیا ہم اس سیاسی وحدت کو پارا پارا نہ کر دیں کہ ہم ان کی اطاعت سے باہر آ جائیں، حکمرانوں کی، ہم ان کی بات نہ سنیں؟ اللہ کے رسول کا نا ما اقاموا الصلاۃ، جب تک وہ نماز قائم کر رہے ہیں، یہ آپ کی سیاسی وحدت، تو جب تک ملی وحدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈکٹیشن کے مطابق نہیں ہوگی، جب تک سیاسی وحدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوگی، تو معذرت کے ساتھ یہی ہمارے آنسو رہیں گے، یہی ہمارے دکھڑے رہیں گے، ہمارے پاس دعائیں ہوں گی۔ بیت اللہ میں بھی آج فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، زمانے سے ہو رہی ہیں، عرصے سے ہو رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دعاؤں سے ہٹ کر عملی زندگی میں ہم نے مسلم دنیا کے لیے کیا پلاننگ کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔